سمجھتے ہوئے جلد سے جلد اس کے کچھ اقدام اٹھائیں۔ آئیے کچھ نکات، کچھ پوائنٹس کیسے ہم کرے رکھتا ہوں۔ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا نقطہ ہوگا جس سے ہم اولاد کی تربیت شروع کریں گے، وہ کیا ہوگا بتایا آپ کو؟ بہت سی مرتبہ لوگ اولاد کی تربیت کی جب بات آتی ہے تو سمجھ لیجئے بچہ 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال کا ہو گیا تو پوچھتے ہیں کہ اب اس کی تربیت کے لیے کیا کیا جائے۔ اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اولاد کی پیدائش کے بعد نہیں شروع ہوتا ہے۔ اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اس کے لیے صحیح ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام میں اولاد کی تربیت پیدائش کی بات فکر نہیں ہوتی ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے صحیح ماں کا انتظام وہاں سے ہوتی ہے شروع، یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلے نیک بیوی کی تلاش یا نیک بہو کی تلاش، گھر کا اگر ذمہ دار ڈھونڈ رہا ہے تو نیک بہو کی تلاش کرے، خود فرد انسان ڈھونڈ رہا ہے تو وہ نیک بیوی کی تلاش کرے۔ سب سے پہلا کام اولاد کی تربیت میں اس کا حق ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان کا واقعہ ہوا کہ اس کے والد نے اس نوجوان کو کھینچ کر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کہا، امیر المومنین میرا بیٹا میرے حقوق نہیں دیتا، میرے ادھیکار میرے رائٹس نہیں دیتا ہے، نصیحت کیجئے، واعظ کیجئے، سمجھائیے۔ امیر المومنین کچھ بولنے سے پہلے اس لڑکے نے کہا، امیر المومنین ایک منٹ رکیے، ذرا رکیے، پہلے یہ بتائیے میرے والد کی مجھ پر کیا حق ہے، اس سے پہلے یہ بتائیے میرے کیا حق تھے میرے والد پر۔ اور سوال فطری تھا، پہلے اولاد تو بعد میں آتی ہے، تو ظاہر ہے تو اس کے پہلے حق ہوتے، جب بڑی ہوتی تو والدین کے دیتی ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کی تلاش کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، تیسرا حق یہ ہے کہیں سے تربیت کی جائے، پڑھایا اور لکھایا جائے۔ تو اس لڑکے نے کہا امیر المومنین جو میرا والد میری کمپلین لے کر آیا، شکایت لے کر آیا ہے، سب سے پہلے اس نے میرے نیک ماں کا انتخاب نہیں کیا، ایک مجوسیہ سے اس نے شادی کی، دوسرا میرا نام جو میرا حق تھا دوسرا کی اچھا رکھے، میرا نام گبریلا رکھ دیا۔ گبریلا سمجھ، وہ گوبر کے اندر کیڑا ہوتا ہے ایک بڑا کالا، وہ گوبر جمع کرتا رہتا ہے، میرا نام صحیح نہیں رکھا، اور میری تعلیم اور تربیت میں اس نے جو ہے کوئی محنت اور مشقت۔ تب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا اور کہا کہ تم اپنی اولاد کا حق نہیں دیتے ہو، اور اولاد بڑی ہونے کے بعد جب تمہارے حق نہیں دیتی تو مجھ سے آ کے حقوق مانگتے ہو۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اولاد کا پہلا حق شروع ہوتا ہے، تربیت کا پہلا مرحلہ، فرسٹ سٹیج اس کی پیدائش کے بعد سے نہیں، اس بات کو خاص دھیان دے، وہ ہے نکاح کے لیے صحیح لڑکی کا انتخاب، صحیح لڑکے کا انتخاب، صحیح بہو کا انتخاب، صحیح داماد کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک دیندار لڑکی ہی اپنے اولاد کو دین سکھائیں گے، ایک دیندار باپ ہی جو ہے، لڑکا جو باپ بنے گا وہی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے گا۔ اب یہ مرحلے کو چھوڑ کر آپ کہیں گے آپ کیسے ہمارے بچوں کی تربیت کریں، تو آپ اگر پہلی سٹیپ میں گر جائیں گے تو باقی کا کیا ہوگا؟ دینداری کو اپنے نکاح میں ترجیح دیجیے۔ ہم کہاں دینداری کو اپنے نکاحوں میں آج ترجیح دے رہے ہیں؟ تمام چیز دنیا داری والا معاملہ ہوتا ہے، لڑکی پسند کرنا ہے دنیا داری، لڑکا پسند کرنا ہے دنیا داری، دینداری کو سب سے پہلے ترجیح دیجیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر فرمایا، لوگ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری سے، لوگ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ پہلا ولی مالیہا، اس کے مال کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں، دوسرا ولی جمالیہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں، ولی حسبیہا، اس کے ننیال اور ددیال خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، ولی دینہا، اور چوتھی چیز دنیا کے اعتبار سے لوگ کیا کرتے ہیں، آخری میں چوتھی چیز دینداری دیکھ کر جو نکاح کرتے ہیں۔ اے مسلمان نوجوانوں، تمہارے ہاتھ مٹی لگو، تم دینداری کو لازم جانو نکاح میں، دینداری سب سے افضل ہے نکاح میں، یاد رکھیے۔ آج دینداری کو ہم کوئی ترجیح نہیں، جس کے نتیجے میں اولاد کی تربیت پھر کہاں سے ہونے والی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات کی حدیث کے اندر، اور آپ نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، الدنیا کلھا متاع، دنیا جمع کرنے کی چیز، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور اس میں سب سے بہترین سامان یا چیز جو ایک انسان کو مل جاتی ہے وہ نیک بیوی ہے، اس سے بہترین کوئی چیز نہیں دنیا میں۔ تو سب سے پہلا کام اولاد کی تربیت میں کیا کرنا ہوگا؟ نیک بیوی کا انتخاب، نیک شوہر کا انتخاب، نیک بہو کا انتخاب، نیک داماد کا انتخاب۔ اب جب 2 نیک لوگ ملیں گے تو نسلیں نیک ہوں گی، جب 2 بد لوگ ملیں گے تو نسلیں بری۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس امت کو نکاح کی اس نے اجازت دی، بلکہ حکم دیا، ورنہ دیگر قوموں میں یہ ہوتا ہے نیک لوگ شادی نہیں کرتے اور ان کی نسلیں کم ہوتی ہے، برے لوگ نکاح کرتے ہیں اور وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک انسان نیک بن گیا اب وہ شادی نہیں کر سکتا۔ اسلام میں ایک انسان نیک ہے، نکاح کر سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نیک لوگ آگے بڑھیں گے، ورنہ دوسری قوم میں نیک لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور برے لوگ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلا مرحلہ جہاں سے تربیت کی ابتدا سٹارٹ ہوں گی وہ مرحلہ ہے، وہ ماں کے انتخاب سے ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے ہم دیں۔ دوسری چیز جو دوسرا اسٹیپ رہے گا ہمارا اولاد کی تربیت میں وہ یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے،
جو دینداری کی بنیاد پر. اس کے بعد والدین نیک اولاد کی اللہ سے دعا کرے. اس کا بھی بڑا تاثیر اور اثر ہوتا ہے. کس چیز کی دعا کرے؟ نیک اولاد کی والدین اللہ سے دعا کرے. افسوس کی بات یہ ہے بہت سے لوگ نکاح کرتے ہیں لیکن کبھی نیک اولاد کی دعا نہیں کرتے. نیک اولاد کی دعا کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نکاح کے بعد، لیکن آج ہم دعائیں نہیں کرتے ہیں. تو یہ بڑا اہم عمل ان کی تربیت کا حصہ ہے. یہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے لیکن یہیں سے شروع ہوتی ہے تربیت ان کہ نیک جو ہے اولاد کی جو ہے دعا کریں. ہمارے پاس تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر نکاح کے بعد اولاد نہ ہو تو لوگ مختلف قسم کے شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں. تو یہ پارٹ ہے. اگر اولاد نہ ہو مختلف قسم کے شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں. اندازہ لگائیے جو اولاد شرک اور بدعت کے بنیاد پر وجود میں آئیں گی وہ اولاد کہاں سے اللہ کی توحید پر چلنے والی. شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں. اور دوسرا ایک عجیب حال رہتا ہے اس امت کا کہ جب کسی کا نکاح ہو جاتا ہے بس ہر تھوڑے دن نیوز کب ہے اور وہ بیچاروں کی کیا پلاننگ کی کیا مصیبت کی کیا پریشانیاں ہیں سب کو نیوز چاہیے بس. اور ہر کوئی دوسرے سے کب ہے اور وہ پریشان بیچارے آپس میں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں بھائی لیکن اللہ نہیں اولاد دے رہا تو اب ہم کیا کریں اور ذہنی طور سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے اس نہیں بلکہ یہ دعا کرے کہ اللہ نیک اولاد عطا فرمائے. اچھا اولاد کی نیکی کی دعا تو نہیں ہوتی. دعا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ہمارے پاس نکاح ہو گیا کسی کا بوڑھی عورتیں ہوتی ہے گھروں میں وہ دعا دیتی ہے اللہ تم کو چاند سا بیٹا دے. کیسا بیٹا چاہیے ہونا بھی تو چاند سا. اگر میں کہتا ہوں اللہ نے واقعی میں دعا سن لی تو ایک تو گول صورت کا پیدا ہوں گا اور اتنا چمکدار کوئی انسان ہوگا تو کوئی پسند کرے گا اس کو دھبے والا اور اس سے ایک دم چمکدار. اور وہ بھی چاند سا کیا چاہیے بیٹا ہی چاہیے. ہے نہیں ہے یہ بات عام. دعا کیا کرنی چاہیے اولاد کے لیے کیسی اولاد کی دعا کرنی چاہیے آئیے وہ دعا ہم دیکھتے ہیں. سورہ صافات سورہ نمبر 30 آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوسرا نکاح کیا چونکہ آپ کو پہلی سے اولاد نہیں تو دعا کی ربی حب اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. یہ ہے دعا. لڑکا ہو لڑکی ہو گورا ہو ٹھیک ہے یا کالا ہو جو ہے جس طرح سے صحت مند ہو بیمار ہو لیکن نیک ہونا اللہ اصل. صالح اولاد عطا فرما. صالح اولاد کی دعا کیجیے نیک اولاد کی دعا کیجیے کہ بہت سی بار اولادیں تو جو ہے ہو سکتا ہے جیسی دعا کری چاند جیسا بڑی خوبصورت ہو جائے لیکن اگر اس گن نہ ہو اچھے تو کیا فائدہ. ایک طرف دیکھیے اب ادھر ابو لہب ہے جس کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ کسی بیٹے کا نام لہب نہیں تھا لیکن اتنا گورا چٹا تھا عرب تھا کہ جب خوش ہوتا یا غصے میں آتا تو آنکھ کے انگارے جیسا لال ہو جاتا. لہب آنکھ کے انگارے کو کہتے تھے. ابو لہب فائدہ ہے اس کی اس گوری چمڑی کا کچھ. اور وہاں بلال ہے جو حبشی ہے نسلن جو ہے وہ جو ہے ابیسینین ہے حبشی ہے غلام ہے. دیکھنے کے اعتبار سے روایت میں آتا چپٹے ہیں گال چپٹے ہیں ہونٹ موٹے موٹے ہیں کالے ہیں لیکن بلال جنت میں جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب معراج میں گیا تو بلال تمہارے چپلوں کی کھڑاؤں کی آواز میں نے جنت میں سنی تو بلال جنت جائیں گے. ابو لہب کا تو اعلان ہو گیا دنیا. تو اصل نیکی ہے نیکی کی دعا. تو یہ دعائیں اثر رکھتی ہے اولاد کی تربیت کا مرحلہ ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد کی دعا کرتے ہیں. سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 14 میں رب اجعلنی مصلاۃ وذریتی ربنا اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا نماز قائم کرنے والا بنا. اولاد پیدائش سے پہلے نیک اور نماز قائم کرنے والے اولاد کی دعائیں ہو رہی. اسی طرح زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی اولاد کی سورہ آل عمران سورہ 38 میں اللہ نے فرمایا کہا رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو نیک اولاد کی دعا ہو. نکاح کے لیے نیک لڑکی کا انتخاب اس کے بعد اولاد کے لیے نیک ہونے کی دعائیں کی جائے. دوسرا اسٹیپ. تیسرا مرحلہ جو ہمیں کرنا ہے تیسرا اسٹیپ اولاد کی تربیت میں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی طریقے سے اولاد کا استقبال ہوگا جب وہ دنیا میں آئیں گی. ہمارے پاس جب اولاد اللہ دے دیتا ہے عطا فرما دیتا ہے اس کا استقبال غیر اسلامی رسومات سے ہوتا ہے. جس کام کی شروعات ہی غیر شرعی ہو اس کا خاتمہ کیسا ہوگا اندازہ لگا لیجیے. غیر اسلامی رسومات سے ویلکم کرتے اپنے بچوں کو ہم لوگ اسلامی رسومات سے ویلکم کیجیے. اور اسلامی رسومات کیا ہے ویلکم کرنے کے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی نیک انسان کے پاس اسے لے جایا جائے دور چابیں گا اور اس کے منہ میں جو ہے ڈالیں گے. اس کے بعد جب 7 دن ہو جائے 7 دن اسلامی اعتبار سے 7 دن ہو جائے تو 7ویں دن اس کے لیے عقیقہ کیا جائے اس کا اچھا سا نام رکھا جائے ٹھیک ہے اور اس کے سر کے بال نکالے جائے اور ان بالوں کے برابر سونا چاندی یا روپیہ تقسیم کیا جائے. اور ایک عمل صحابہ سے ملتا تھا جب سر کے بال نکالتے ان میں زعفران ڈال کر اس پر لگایا کر. یہ سب کرنا. اب ہمارے بچوں کا ویلکم سے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے چھٹی ڈے پروگرام ایگزیکٹلی شریعت کے بتاوے 7ویں دن سے ایک دن پہلے ہوتا ہے. شریعت جو بتا دی 7ویں دن
چھٹی کی کوئی رسم آپ کے پاس پتہ نہیں الگ ہوتی ہوں گی لیکن ہوتی ہے ہر جگہ. پوری عورتیں جمع ہوتی, دیا جلاتی ہے, کچھ کاجل جمع کرتی ہے, چھوٹے چھوٹے برتن بچے تو لا کے دیا جاتے ہیں, لڑکا تو کچھ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد 40ویں دن ایک پروگرام ہوتا ہے, اس کو چلا, بڑے دھوم دھام سے چلائے آ جائیے, چلائے آ جائیے, کارڈ بھی تھے, ہال لیا جاتا ہے. جس بچے کا ویلکم غیر شرعی بنیادوں پر ہو رہا ہے, جس کا ویلکم 7th ڈے ہونا چاہیے تھا, 7ویں دن جو عقیقہ ہونا چاہیے تھا, نام, وہ تمام چیزیں ہم غیر اسلامی رسومات اپناتے ہیں. بولتے ہیں اللہ یہ بچے ہمارے بے دین کیوں ہو جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے شروعاتی کوشش اثرات رکھتی ہے, اپنے بات طے ہے نا, کوشش اثرات رکھتی ہے, بات طے ہے نا. کیا کوشش کی اس بچے کے ویلکم کے لیے آپ نے؟ یہ غیر اسلامی طریقے. اور اگر کوئی کہے کہ بس 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے, ارے جانے دو, دیکھیں گے فلاں ہیں, اتنے لاکھ بہانے. نہیں, وہ بچہ ابھی جو نانی کے گھر پیدا ہوا تو ابھی جو یہاں نہیں ہے, بچہ نہیں ہے تو ابھی عقیقہ کیا نہیں, ابھی ایک ساتھ اپن 4-5 بچے جمع کریں گے, ایک ساتھ عقیقہ کریں گے تاکہ بڑی دعوت ایک ساتھ ہو, ہے نا. ہوتا ہے بہت سے لوگ, کتنے بچے میں 4 ہوگا, 4 کے حساب سے بہت ہو گیا نا, اچھا ہو گیا, 3 لڑکیاں اور 5 بکروں کی بڑی دعوت کریں, کو جمع کر کے دعوت 7ویں دن کر دینا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع سمرہ بن رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہوتے, عقیقے کے بدلے بچہ رہن ہوتا ہے. بیٹی رہن کیا ہوتا ہے؟ زیادہ اچھے سے رہن, چیز دیکھ کر کوئی چیز لی جاتی ہے. رہن سمجھتے ہو, بیمار ہو جاتے ہیں, ہو رہا, آپ نے اپنا رہن چھڑایا کہاں؟ رہن کسی چیز کے بدلے, گروی جس کو بولتے ہیں. بچہ رہن ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں, جب انسان عقیقہ کرتا ہے تو اس کو چھڑا لیتا ہے. تو لڑکا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مستد احمد کی روایت ہے, جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے, جب لڑکا ہوتا تو اللہ کے رسول 2 جانور ذبح کرنے, اور 2 بکرے, 2 دمبے, 2 بکریاں کا حکم دیتے, اور جب لڑکی ہوتی تو 1 ذبح کرنے کا حکم. اسی طرح مسند کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے بال نکالنے کی اجازت دیتے, کہ 7 بجے کے بال, اس کو ایزا دینے والی چیز ان بالوں کے ساتھ رہا ہے, تو بیماریاں اور ایزا دیتے ہیں, بال تکلیف دیتے ہیں, ایزا دینے والی چیز نکالنے کا. اور صحابہ بالوں کو نکالتے, ان بالوں کے وزن کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم سونا یا چاندی, آج کے زمانے میں کیش اس کے برابر تقسیم کرتے. اسی طرح اگر لڑکا ہو تو اس کی ختنہ کیجیے, لیکن آج ہم دن تمام چھوڑ کر بدعت اور خرافات, ہم چھٹی اور 40واں ہم کر رہے, چلا جس کو کہتے ہیں. سنت کو جگائیے, ورنہ کیسے ہمارے بچے دیندار ہوں گے جن کا ویلکم اس طرح سے نہیں. تو یہ بات بڑی اہم ہے, یاد رکھیں. اور اتنا ہم چیزیں شریعت میں دیا, 7واں دن عقیقہ تو پتہ نہیں 7 سال بعد ہو رہا ہے, 70 سال بعد ہو رہا ہے. نام رکھنا ہے 7واں دن, نام رکھنے کے لیے آخری حد ہے. 7th ڈے تو رکھنا ہے, اس سے پہلے بھی آپ طے کر کے رکھ سکتے ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا ہوا اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے ابو ابراہیم, مطلب لڑکے کا نام ابراہیم رکھا تھا آپ نے, اس لیے آتے ہی پکارا اس نام سے, تو ایڈوانس رکھا جا سکتا ہے. اور بعد میں اگر میکسیمم 7th ڈے ہے, لیکن حال یہ ان تمام چیز اتنا ہم غلو کر جاتے ہیں کہ بچے کا آپ دیکھیے, لڑکا ہے لڑکی, 2 نام طے کرنا ہے. اس میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا, کئی مہینے کا ہو گیا, تو نانی الگ پکار رہی, دادی الگ پکار رہی, دادا کا لاڑا کا نام الگ, نانا کا لاڑا کا نام الگ, باپ الگ اور ماں الگ, چنو, ٹٹو, لٹو, سب ناموں سے, سوائے اس کے کہ 7ویں دن جو نام اس کا حقیقی تھا وہ چھوڑ کر سب ہو رہا ہے. اور نام پھر تلاش بھی کیا جاتا ہے تو یونیک نام لگتا ہے ہم کو, سب سے ہٹ کر نام چاہیے. اگر کوئی آگے بچے کا نام کیا رکھو, لڑکا ہے لڑکی ہے, لڑکا ہے عبداللہ رکھو, عبداللہ بہت پرانا نام ہے. عبد الرحمن رکھو, یہ تو اور بھی پرانا دکھ رہا. کون سا؟ اچھا محمد رکھو, ارے نہیں یہ نام نہیں سمجھتے جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے سلیمان رکھو, ارے تو نبی کا نام یہ ٹھیک, یہ بھی نہیں, کیا رکھتے؟ یونیک نام چاہیے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں یونیک نام چاہیے, تو یونیک تو بہت سے نام ہوتے ہیں, آپ بہت سارے نام رکھتے ہیں. اسٹیئرنگ نام رکھ دیجیے آپ کسی, اسٹیئرنگ خان, کتنا اچھا نام ہے. یونیسی کا نام اسٹیئرنگ سنا آج تک آپ نے, ہے نا؟ بمپر خان, اسٹیئرنگ خان, مڈگارڈ خان, نہیں ملیں گے آپ. یونیک ایک دم سب سے ہٹ کر یونیک نیم صحیح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناموں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ بہترین نام پسند ہے, عبداللہ اور رحمان. اس کے بعد انبیاء کے نام, ہم کو تو پسند نہیں آتی ہے کوئی نام. انبیاء کے 25 نام جو قرآن میں دی, اور باقی نام اللہ کے جو ہم سب جانتے ہیں, جو ذاتی اور کہاں رکھتے ہیں, کہاں رکھتے ہیں. ان ناموں کو رکھیے, ان کی تاثیر, ان کے اثرات ہے کہ بچے کی تربیت کے کس نہج پر, کس طریقے پر آپ چلانا چاہتے ہیں, اس کے نام بتاتا ہے, انڈیکیٹ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اور بچے میں وہ اخلاق نظر آنا شروع ہو جاتے بچپن. اگر کسی بچے کا نام سلمان رکھا جائے, رکھنے کا وجہ سلمان فارسی ہے, بچے میں سلمان فارسی جیسے اخلاق اور عادت اتوار ہوں گے. اور رکھنے کا نام دوسرے سلمان صاحب ہے تو مشکل ہوتا ہے, بچے میں وہی سب سے نظر آتی, پھر ٹیڑھا میڑھا کیوں ہو جاتا محلوں میں جا کر, فلاں چیزیں کیوں کرتا. اس کی تربیت ہی اس نام پہ, نام نسبت جوڑتے ہیں نا کسی سے لے جا کر. ایک نام مسلم, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا نام پسند کریں گے اپنے, تو کہا میں پسند کروں گا عبد الممید. آپ نے عبد الحی نام تو بہت سنے, زندگی دینے والے کا بندہ, تو کہا میرے کو نام پسند ہے عبد الموت کو دینے والے کا بندہ. تو لوگوں نے کہا عبد الممید کہاں نام رکھتے ہیں لوگ, تمہیں کیوں پسند ہے؟ تو کہا مجھے اس لیے کہ موت کے بعد تو اپنے رب سے, اس لیے عبد الممید موت کا نام رکھیے. اللہ کے, انبیاء کے اور جو صحابہ کے نام جو رکھتے. چوتھی چیز جو اولاد کا حق بھی ہے, پورے حقوق بھی یاد رکھیے, نیک ماں کا چننا, دعائیں کرنا, عقیقہ کرنا, یہ سب حق بھی ہے اس کے, اور تربیت کا حصہ بھی ہے. چوتھا اس کا حق بھی ہے, تربیت کا حصہ بھی, وہ یہ ہے کہ رضاعت خود پلانا, یہ اس کا حق بھی ہے, یہ تربیت کا مرحلہ بھی ہے. یہ بڑی اہم چیز, اس لیے کہ ماں کا دودھ وہ تقاضوں کو پورے کرتا ہے جو صحت کے لیے, تندرستی کے لیے, توانائی کے لیے ضروری ہے, اور ساتھ میں وہ غذائیت بھی ہوتا ہے اس کے.
اور اس سے بڑھ کر جو ہوتی ہے وہ ممتا ہے، وہ ریلیشن، وہ محبت اور ہوتی ہے۔ دودھ کے ڈبوں میں وہ مجبوریاں الگ چیز۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بیوی سے کہا کرتے تھے جب ان کے بچے کو دودھ پلاتی کہ دیکھ اپنے کو ایسا دودھ پلانا جیسے جانور اپنے دودھ پلاتے ہیں، اس لیے اس نیت سے محبت اور سے پلانا کہ تجھ پر اللہ کی ایک مخلوق ڈیپینڈ ہے اور وہ پرورش پا رہی ہے، یہی بچہ آگے چل کے اللہ کی عبادت کریں گا اور کہیں نیک کام کریں۔ نیت سے کیا تربیت ہوں گی، ایسے ان کے والدین دینداری کو ترجیح، انتخاب نکاح میں دینداری ہے، اولاد کی پیدائش کے لیے دعائیں ہو رہی، اولاد کی پیدائش کے بعد اس کے عقیقے ہو رہے ہیں، جو احکامات پورے ہو رہے ہیں، کو رضاعت کا حق دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ پانچواں نکات جو تربیت ہے وہ یہ ہے جو جب بچہ بولنے لگے۔ ویسے تربیت کے 3 فیز ہوتے ہیں، پہلا گھر کے اندر، دوسرا مدرسے والا فیز، تیسرا سماج والا فیز، سوسائٹی والا۔ تو اب یہ فیز چالو ہو رہا گھر والا۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، عقیقہ ہو گیا، نام رکھ دیا، ٹھیک ہے، رضاعت کا اس کا ہو گیا۔ اب رضاعت کے ہی عمر کے اندر کبھی کبھار بچے بولنے لگتے ہیں، اس کے بعد 2 سال تک اب جب بچہ بولنے لگے تو تربیت کا ایک اہم مرحلہ چالو ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بچہ جب نہیں بھی بولتا ہے تو وہ تربیت پاتا ہوتا ہے، سیکھتا رہتا ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ بچے بولتے نہیں ہیں لیکن جو سنتے ہیں ان کو کیپچر کرتے رہتے ہیں، اور جب بولنا سیکھتے ہیں تو وہی باتیں بولتے ہیں جو وہ بچپن میں سنتے آ رہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں اللہ کا نام لینا سیکھا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور جس کا آخری جملہ زندگی کا لا الہ الا اللہ رہا وہ کامیاب ہو جائے۔ اب پہلا جملہ ایک بچے کا لا الہ الا اللہ کیسے ہوگا مجھے بتائیے؟ کیا آپ کا بچہ 2 سال کا ہوتے ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ بول دیں گا؟ جب تک کہ وہ بچپن سے، اس کی چھوٹی عمر سے، اس کے جھولے میں جب تھا اور اس کی ماں اس سے کہتی تھی کہو لا الہ الا اللہ، اور باپ کہتا تھا بولو لا الہ الا اللہ، اچھا جب بڑا ہوں گا بار بار سنتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ باپ بولتا ہے، چچا بولتا ہے، ماموں بولتا ہے، نانی بولتی ہے، نانا بولتا ہے، تو بچہ جب پہلا جملہ نکالے گا لا الہ۔ لیکن اب ہم کیا سکھاتے؟ بچہ بولنے لگا تو بیٹے ابو بولو، ٹھیک ہے، اماں اور ابا تو بولیں گے ہی زندگی میں، جب بات سیکھا تو سب چیزیں بولیں گا، لیکن اگر شروعات لا الہ الا اللہ سے یا بولو اللہ، بولو بیٹے اللہ، تو بچہ پھر میرے ماں باپ کچھ ابھار رہے ہیں مجھے اللہ تو اللہ بولیں گا۔ ہمارے پاس تو یہ کہ اللہ تو بہت اس سے زیادہ کچھ سنتا ہے دن اور رات۔ ٹی وی کے سامنے بچہ پڑا ہے، چھوٹا سا بچہ 2-3 بار ٹی وی دیکھتے رہتا ہے اور والدین فخر سے بولتے چھوٹا لیکن اتنا سنتے نہیں ہماری، تو پھر وہ لا الہ نہیں بولتا ہو، پھر وہ کیا کیا بولتے ہوئے بڑا ہوتا ہے وہ بولنے کے۔ ماں باپ کو کبھی بولتے ہیں مہمان ہے تو اپنے بچے کو اندر رکھو، یہ کچھ بھی بکتا کر، کچھ بھی بکتا اندر کرو، تو اس نے جو سنا وہ بک دیتا ہے۔ تو بچے ایک ریکارڈر ہوتے ہیں، ایمٹی ریکارڈر، جو سنتے ہیں ریکارڈ کرتے جاتے ہیں، اور جب بولتے ہیں وہ سب بولتے ہیں جو انہوں نے اتنے 2 سال میں ریکارڈ کیا ہے، بولنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کا وہ عمر سے جب 1 مہینہ 2 مہینے کا ہے تب ترغیب دو بیٹا کہو، تو جب وہ بولیں گا پہلی بار 12 مہینے یا 13 مہینے 14 مہینے یا 2 سال میں تو بڑی بات ہے، یہ بڑے اہم مراحل بولتا ہے۔ ہمارے پاس تو حال یہ زبان میں گالیاں سکھاتے ہی نہیں سکھاتے، اور دیکھو ہمارا بچہ کتنی تتے بولتا ہے، سکھاتے ہی نہیں سکھاتے، اور مہمانوں کے سامنے بولو بیٹا بولو، ایک بار بولو انکل کو کیسا آپ بولتے ہو، انکل کو آگے بولتے۔ اب اس کے بعد جب بڑا ہوتا اور جب وہ صحیح زبان سیکھتا اور جب بولتا انکل کو کتے، تو پھر پتا چلتا انکل کو کیا ہوا، اور ماں باپ کو پتا چلتا اب کیا ہوا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بات، وہ لوگ خاص سوچوں غلط الفاظ سکھاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو یاد رکھیے کہ انسان کسی کی ترغیب دینے پر کوئی نیکی یا کوئی برائی کرے گا، جب تک وہ نیکی چلتے رہیں گی ثواب ملے گا، جب تک وہ برائی چلتے رہے گا جو ہے گناہ ملتا رہے گا۔ ایک معصوم بچے کو ایک گندا کلمہ سکھانا وہ زندگی بھر کا وبال لے لے، اور ایک بچے تو ہمارا تو کام یہ ہو کہ ہم دوسروں کے بچوں کو گود میں لے تو کہا بیٹا لا الہ الا اللہ، کہ بچہ کہے انکل بھی لا الہ الا اللہ بولتے، ابو بھی لا الہ الا اللہ بولتے، ماما بھی لا الہ الا اللہ بولتے، دادا بھی یہ بولتے، مجھے بولنا ضروری لا الہ الا اللہ۔ ماحول اور سماج بنائیے تو بچے کی تربیت جب بچہ بولنے لگے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ماں کی بچے کا پہلا مت کو رائٹ کائنڈ آف گائیڈنس اور تربیت یا اس کی بہت زیادہ ضروری یاد رکھیں، اگر ایسا نہ ہوا تو بہت ساری برائیاں سماج میں پھیل رہی اور پھیلتی جائیں گی۔ چھٹا نکات جو وہ یہ ہے کہ اولاد کے بیچ عدل۔ اب ایک اولاد ہوئی، تربیت کا مرحلہ ہوا، سیکنڈ کے ٹائم آپ عادی ہو جاتے، پہلے سے پریکٹس ہوتی ہے آپ کو کیا کیا آپ نے، اب ایک سے زیادہ اولادیں آپ کو تو ان میں انصاف کرے۔ بہت سی مرتبہ اولاد میں انصاف نہ کرنے کی وجہ سے اولاد کو آپ چاہے کتنی تربیت کریں ان کی تربیت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لڑکا اور لڑکی کا فرق، لڑکے اور لڑکے میں فرق، گورا لڑکا اور کالا لڑکا کسی کا ہے، 2 لڑکے ہیں ڈبل شیڈ کے اندر، ایک لڑکا بہت گورا ہے ایک لڑکا بہت کالا ہے، تو آپ دیکھیے ماں باپ فرق کرتے ہیں، عدل نہیں کرتے بچوں میں، کہاں ہے میرا گور، آ بیٹا ادھر، تو گویا وہ دوسرا بچہ جیسے کم رنگ ہوتا ہے وہ دیکھتے رہتا ہے میرا والد کیسی ناانصافی، بہت زیادہ غور اور بہت جلدی یہ نکال لیتے۔ لڑکا اور لڑکی کا فرق کہ لڑکی عمر میں 10 سال بڑی ہے آپ کے بیٹے سے، اور آپ اس بہن کو، اس چھوٹے سے بھائی کو بھیا بولنے لگاتے ہو، 10 سال بڑی اور میں بھیا کیوں بولوں اس لڑکے کو؟ نہیں بیٹے تم کو بھائی ہے، مطلب احسان ہوا تم پر اللہ نے کیا تم کو بھائی دے دیا، وہ بھائی بولیں گے اس کو، وہ بولیں گے اس کو بہن اور باجی، وہ نام لیں گے اس کا، چھوٹا ہے اس سے 10 سال، نہیں بھیا بولو، بھائی ہے نا تمہارا۔ یہ ناانصافی، لڑکی اور لڑکے میں ناانصافی، لڑکے اور لڑکے میں ناانصافی، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ ناانصافی سے اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے،
بچے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں والدین. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بخاری کی روایت ہے، نعمان بن رضی اللہ عنہ، میرے والد ایک بار گھر آئے اور کہا کہ میں نعمان کے نام پر فلاں زمین یا ایک غلام اسے دیتا ہوں. نعمان کی والدہ بڑی ہوشیار عورت، انہوں نے کہا کہ یہ بات جب تک میں نہیں کروں گی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آپ یہ نہ کہیں. تینوں مل کر جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور نعمان بھی ساتھ ہوتے. ان کے والد کہتے، ان کی والدہ کہتی ہے اللہ کے رسول، نعمان کے والد نعمان بن بشیر نے نعمان کو ایک غلام دیا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں کتنے بچے ہیں؟ کیا صرف ایک ہی ہے نعمان؟ تو کہا نہیں اور بھی ہے. تو کیا تم سب کو غلام دے رہے ہو تحفے میں؟ تو کہا نہیں. پھر کہا میں ایسے ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا کہ ایک بچے کو دیا یا دوسرے. بہت سے والدین ہوتے تحفہ لے جاتے ہیں، دو بچے گھر میں ایک کو لے جاتے ہیں، نہیں میرا ایک بہت سنتا دوسرا نہیں. تحفے تحائف میں ناانصافی نہیں، حتیٰ کہ اگر نافرمان اولاد بھی ہے تو وراثت میں حصہ کم نہیں ہوتا ہے اس کا. جب وراثت میں نہیں ہوتا نافرمان اولاد کا تو بچپن میں کیسے آپ ان سے برابر تحفے لائیے، برابر سلوک کیجئے دونوں کے ساتھ. لڑکا ہو لڑکی، لڑکا ہو لڑکا ہو، ہر انسان کی الگ سی جن کی وجہ سے کچھ آپ کو پسند ہوں گے کچھ نہیں، لیکن اس سے اولاد میں فرق مت کی، بھید بھاؤ مت کی. ساتواں مرحلہ، ساتواں پوائنٹ جو اولاد کی تربیت میں یہ ہے کہ انہیں عقیدہ سکھائے. جب بچے اب بول رہے ہیں آپ نے انہیں کلمے سکھائے، اچھی باتیں سکھائی، اس کے بعد انہیں عقیدہ اسلام سکھائے، عقیدہ اسلام سکھائے. اور ایسے نہیں کہ عقیدہ اسلام کو استادی سکھائیں گا، گھر میں والدین سکھائیں گے، ماں سکھائیں گی، باپ سکھائیں گا اسے عقیدہ. اللہ رحم کرے ایسی ماں پر اور ایسے باپ پر جو بچے کے ساتھ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور چلتے اور پھرتے انہیں عقیدہ سکھا کہ باہر نکلے بیٹا یہ جھاڑ ہے کتنا ہرا ہے، یہ ہمیں ہوا ان سے جو فلاں ہوتی ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں. اس نے بنایا اللہ نے. اس بچے کے دل میں اللہ کی توحید جاگتی، اس کی ربوبیت جاگتی ہے، اس کی محبت جاگتی ہے. کیسا میرا رب ہے، اس نے میرے لیے انتظام کیا. اور یہ جانور ہے بیٹا کس نے بنایا انہیں؟ اللہ نے. جن کا ہم فائدہ اٹھا. یہ گھر ہمیں دیا، کس نے دیا ہمیں یہ گھر؟ اللہ نے. بیٹا اس کا اتنی فائدہ، ان نعمتوں کو سکھائیے. عبداللہ بن عباس، میں چھوٹا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوا اور سوار ہونے کے بعد اللہ کے کچھ باتیں، یہ تربیت کے بڑی اچھی باتیں جو اللہ کے عبداللہ کو سکھائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے تھے سکھایا اور فرمایا کہا. پہلی چیز جو عبداللہ کو، جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس کے اندر جو ہے 5 نصیحتیں اور مسند کی روایت میں اضافی اور 4 نصیحتیں، ٹوٹل 9 ہیں. پہلا کہا تربیت کر رہے بچے کے عقیدے کی، کہا عبداللہ سے تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کریں گا. اے بیٹے، اے غلام، اے پیارے لڑکے، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے مدد کے وقت، اور جب تمہیں ضرورت ہو تکلیف میں ہوں گے اس کی مدد تمہارے سے. فرمایا تیسری بات، جب تم کو کوئی سوال ہو تو اللہ سے، جب کوئی چیز مانگنا ہو بیٹا تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. فرماتے اللہ کے رسول چوتھی بات، جب جو ہے مدد طلب کرو تو اللہ سے بیٹا مدد طلب کرنا. پانچویں بات فرماتے یاد رکھو ساری دنیا بھی اگر تمہارے خلاف جمع ہو جائے کچھ نہیں بگاڑ سکتی سوائے وہ جو اللہ چاہے، اور ساری دنیا بھی جمع ہو کے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو کچھ فائدہ نہیں سوائے جو اللہ چاہے. کیسا عقیدہ بنا رہے اس بچے. اب یہ بچہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بھی جا کر سر ٹکیں گا اور کبھی اپنی زندگی میں بدعت اور خرافات کریں گا. اسی طرح مسند احمد اور آگے نصیحت 4 اور اضافی. چھٹی بات جو اس روایت میں آتی وہ یہ ہے، خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کرنا اے بچے تو پریشان حالی میں اللہ تمہیں بھی فرامو. خوشحالی میں یاد رکھنا تم اللہ کو، وہ تمہیں جو ہے بھی فرامو. آگے 7ویں کرتے یاد رکھو جو چیز تمہیں نہیں ملی ہے بیٹا اے بچے تو تمہیں نہیں مل سکتی، اور جو تمہیں مل گیا وہ کوئی نہیں چھین. کیا پیاری تربیت. پھر آگے فرماتے اللہ کے رسول اور کہتے ہیں یاد رکھو اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے. اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے، کوشش تکلیف کے ساتھ ہے. پھر فرماتے ہیں آسانی تنگی کے ساتھ ہوتی. پیاری پر بچے کو عقیدے کے نبی اکرم. ٹھیک. 8ویں بات، 8واں پوائنٹ جو اولاد کی تربیت میں ہم یاد رکھیں وہ یہ ہے، بچے کی تربیت ماں کا. بچے کی تربیت میں ماں کا کردار. اب آپ کہیں گے باپ کا کردار کہاں گیا؟ باپ کا کردار آ رہا ہے، باپ کا کردار آ رہا ہے، لیکن پہلے ماں کا پہلے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ماں اولاد کی تربیت کے لیے اصل ذمہ دار ہے. باپ بھی ہے لیکن ماں اصل ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ابو داؤد کی روایت، شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ میں سے خدمت کا پہلا حقدار کون ہے؟ کہا ماں. دوسرا حقدار کون ہے؟ تو کہا ماں. کہا تیسرا حقدار کون ہے 3rd لیول پر؟ تو کہا ماں. کہا چوتھا حقدار کون ہے؟ تو کہا باپ. والد کا رینکنگ کیا آئی؟ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گولڈ میڈل گوز ٹو فادر. گولڈ میڈل گیا باپ کو، جو معاف کرنا ماں کو. سلور میڈل گیا ماں کو. برونز میڈل گیا ماں کو. اور باپ کو صرف پارٹیسپیشن پرائز ملا. 4th لیول پر آتا ہے. جب اسلام ماں کو یہ درجہ دے رہا ہے کچھ وجہ ہوں گی نا اس کے پیچھے. اگر آپ کو ایک پوزیشن اور پوسٹ دی جاتی سماج میں تو کیا آپ ناکارہ نااہل کام نہ کرنے کی وجہ سے دی جاتی ہے یا کام کی وجہ سے دی جاتی ہے؟ اسلام نے عورت کو ماں کا جو مقام دیا ہے وہ اس لیے اتنا اونچا ہے کہ اس کا مقام، اس کی اہمیت تربیت سب سے اول ہے. اس لیے
اور اس اسلام نے عورتوں کو کام سے تجارت سے دور رکھا. کو سب سے امپورٹنٹ ورک کرنا ہے سماج کا, لڑکی اور لڑکی ذمہ داریاں دی, چونکہ اسلام جانتا ہے بہت اہم کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ماں کا پہلے, اور یاد رکھیں ماں کا کردار اتنا اہم اور اصل ہے کہ اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کی عقیدے, اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کی عقیدت پر ہوتی ہے. یاد رکھیں, سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ لوگ غور سے سنیں جو دینداری کو خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں. اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کی عقیدے, مطلب اولاد ماں کی بات زیادہ سنتی ہے باپ کے مقابلے میں. اگر باپ کہے کہ گھر میں آج اس دن یہ چیز نہیں ہوں گی, وہ قائل نہیں اس چیز کا, وہ کہے کہ چلا جائے, تو وہ عورت بچوں کی بیٹا ابو آئے نا شام میں نہیں, وہ سب کرتی ہے. جب شام میں ابو آتے آج کچھ ہوا تو نہیں, بچے بولتے ابو کیوں نہیں ہوا آج, بھی بولتی نہیں آپ نے نہیں بولے بات میں کیسا کر سکتی. بچے سب کسو کرتے ہیں ماں کو. اب ماں دیندار ہے, باپ کتنا بھی بے دین ہو تو ماں بچوں کو تربیت یافتہ کر دیں گی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ماں کا کردار اہم, اور ماں کی عقیدے بچہ ہوتا ہے. اس کی پہلی دلیل نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہے, کیونکہ آپ کی بیوی ایمان نہیں لائی, آپ کا بیٹا بھی. اس لیے میں نے کہا بچے ماں کی عقیدے پر باپ کو, چونکہ بچے اپنے دل کی بات جب باپ کو بھی کہنا ہوتا ہے, والد کو اسے کہلواتے ہیں ممی آپ بولو, امی آپ بولو, والدہ آپ بولو, حضور آپ بولو, یہ کرتے ہی نہیں. تو بہت اہم ہے ماں کا کردار. تو عورتیں اس بات کو غور سے سنیں, آپ ایک بہت اہم ذمہ داری کے تحت معاشی ذمہ داریوں سے, اکنامیکل برڈن سے کی گئی ہے تاکہ آپ تربیت کریں بچوں کی. بات ہے آج ہماری مائیں کہاں وہ تربیت کری, ہماری بہنیں اور مائیں جو تربیت مطلوب ہے. آج تو تربیت کا یہ معاملہ ہے کہ ماں کے گود میں ایک ہماری بہن کے گود میں ایک چھوٹا بچہ ہے, اور وہ بیٹھ کے 3 گھنٹے اگر سنیما اور ٹی وی دیکھتی ہے, تو کیا امید کی جائیں گی ان سے کہ یہ خالد بن ابوبکر اور عمر اور عثمان بنیں گے؟ بہت اہم کردار ہے ماں. جب ماؤں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ, یاد رکھیے وہ حدیث یاد کیجئے, اور عورت سے اس کے شوہر کی کیا کیا ذمہ داری ضائع کرے وہ جنت کی. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں مائیں تربیت. دوسرا واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہا, ان کے بیٹے انس بن مالک, انس کے تعلق سے آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ ان کی والدہ ایمان لائی تھی. ابو انس غیر مسلم, اور ایک مرتبہ وہ گھر آئے تو یہ تو ایمان والی تھی. انس سے کہا کہو بیٹے لا الہ الا اللہ, تو انس نے فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ. تو ابو انس نے کہا کہ تم تو بگڑ گئی ہو, میرے بیٹے کو بھی بگاڑ دے رہی ہو. اور لاکھ منع کرنے کے باوجود انس برابر جو ماں کہتی رہی لا الہ الا اللہ کہتے رہے. تو بچوں پہ ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے. آئیے تیسرا واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا, جن کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام ہے, جو ہاجرہ علیہ السلام ایک ایسی ماں کی مثال ہے جس نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی جس کی زیادہ تفصیلات تو تفصیلات زیادہ کیا بالکل ہی نہیں ملتی, سوائے ایک واقعے میں ایک جملے کی جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں دہرایا. جملہ بتا دیتا ہے کہ کیا تربیت تھی ہاجرہ کی اسماعیل کے, کیا تربیت تھی. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے اس شیرخوار جو اسماعیل کو اور اپنی, لیکن اس کے بعد جب ایک حکم ہوتا ہے خواب کے ذریعے کہ جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, اس بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, اذبحک فانظر ماذا تری, اس خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو بتا کیا کرنا ہے. تو بیٹے کا ایک جملہ ہاجرہ کی تربیت کا کنکلوژن ہے. بیٹا کہتا ہے کہ اے میرے والد کر گزریے, تفعل ما تؤمر, کر گزریے جو رب کی طرف سے حکم آپ کو آتا ہے, ستجد اللہ من الصابرین, آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والے. یہ ایک جملہ اسماعیل کا کی ماں کی تربیت بتاتا کیا تھی, جو ایسی تھی ہاجرہ نے ایک یونیک تربیت کہ باپ آ کر کہتا ہے ذبح کرنا ہے, اور بیٹا کہہ رہا ہے کر گزر جو آپ کرو آپ کو انشاءاللہ میں. تو بچے ماں کی عقیدے, ماں دیندار تھی, اسماعیل بھی تھی, اس حد تک جو کہا بس کرنا ہے تو آپ کر دیجئے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس مرحلے میں ایک چیز کو خاص خیال رکھیں, وہ یہ ہے کہ مائیں اور باپ دونوں مل بچوں کو لاڑ اتنا نہ کر دے کہ بچے لاڑ میں عام زبان سے سڑ نہ جائے, ورنہ بہت سی بار اتنا لاڑ ایکسٹراڈنری ہو جاتا ہے پھر بعد میں بچوں کو کنٹرول کرنا نہ ان. سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ مرحلہ بہت اہم ہے. اور ایکسٹراڈنری لاڑ نہیں, جس کو عام زبان میں کہ سونے کا نیوالا کھلائیے لیکن کڑوی نظر سے دیکھ, سخت معاملہ ہوگا, سب کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیا دینا ہے سب کیجیے جو کرنا ہے, لیکن تربیت کی اور بد اخلاقی کی اور دوسرے معاملے میں ذرہ برابر بھی سونے کا نیوالا کھلائیے لیکن کڑوی نظر سے دیکھیے, تاکہ نواں مرحلہ نواں جو کام کرنا ہے 9 پوائنٹ وہ یہ ہے باپ کی تربیت. باپ کی تربیت کیسی ہوگی, مطلب باپ کا رول تربیت میں اولاد کی بڑا اہم ہے. ماں کے بعد اس کا باپ کا رول بھی یاد رکھیے تربیت میں بہت اہم ہے. اور باپ اور استاد یاد رکھیے دونوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہے, اس لیے میں اس کو انشاءاللہ جو بچہ جب گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو جو ہے تربیت میں باپ کا کردار, باپ کا رول, اس کے بعد اس کے استاد, اس کے ٹیچر, دونوں کا رول آتا ہے. تو باپ ہونے کے ناطے ایک انسان جو اپنے بچے پہ چیک رکھے, چیک سمجھ مطلب یہ کہ دن بھر وہ ماں کے ساتھ تھا, شام میں آ کے آج ستائے تو نہیں, آج دعائیں یاد ہوئی, آج عربی برابر ہوئی, آج اسکول گئے تھے, آج ہوم ورک ہوا, آج دعائیں فلاں ہوئی, آج یہ ذکر ہوا تھا کہ آج پورا چیک, پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں پورا چیک کیا. اور اگر کہیں اور بیوی آ کر کمپلین کرے بچے کی ماں تو والد سیریسلی لے اور بچوں کی تنبیہ کرے, ڈانٹے اور سمجھائے کہ آئندہ یہ غلطی. جیسے ایک ماں ٹیچر ہوتی ہے,
बाप एक एग्जामिनर जैसा है कि आके वो चेक करेगा कि क्या हुआ, सही हुआ नहीं हुआ। वरना बहुत सी बार माँ तो अनथक कोशिश करती है, शाम में बाप आके पूरी मेहनत पानी फेर कि बच्चे आके बोलते हैं अब्बू अब्बू आज अम्मी ने ऐसा करे, और उल्टा जो है वो आदमी बीवी कहता क्यों ऐसा करे मेरे बच्चों, बच्चे शेर बन जाते हैं, उनको पता चल गया माँ की नहीं सुनना है अपने। तो ये बात याद रखिए, बाप जो और बाप के लिए बेहतरीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बाप के लिए बेहतरीन खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाप के लिए नमूना कि कैसा हो जो है लुकमान अलैहिस्सलाम है। कुरान के अब्वाब उठाइए तो पता चलेगा बाप कैसे। इसी तरह 10वां नुकात वो ये है, बच्चे की तरबियत में स्कूल और दरसगाह का रोल, स्कूल और दरसगाह का रोल अब बड़े अहम हम इसकी तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि अब घर में तरबियत हो रही है, लेकिन अब राइट काइंड ऑफ एजुकेशन अगर बाहर नहीं मिलेगा तो भी बहुत खतरनाक नताइज निकल। जैसे कि जो है स्कूल और दरसगाह का जो रोल जो बच्चे की जिंदगी में होता है तरबियत में बड़ा अहम है, याद रखें, इसलिए कि माँ बाप की तरबियत के बाद अब स्कूल अपना रोल या मदरसा जिस स्कूल का ये वो रोल अदा करता है। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे पास मजहबी स्कूलों का वजूद ही नहीं, मदरसा एक अलग चीज, ऐसे स्कूल की तो हमारे कितने परसेंटेज बच्चे मदरसों में जाते बताइए आप? पूरे उम्मत के मैं समझता हूँ 3 से 4 या 5 या 10% बच्चे मदरसों में, बाकी बच्चे कहाँ जाते स्कूल। आज हमारे पास इस्लामिक स्कूल का कोई तस्वुर नहीं, लेकिन आज ऐसे सख्त की बात है, ऐसी दीनी दरसगाहों की भी कमी है। दीनी दरसगाह हमारे बच्चों को किताब और सुन्नत के मुताबिक तालीम होता है ना, कुछ स्कूल चलिए अब नहीं है ऐसा स्कूल, तो हमारे बच्चे स्कूल अलग पढ़ते हैं, मदरसा जाते हैं जहाँ के मकतब में से, उन मकतबों का भी इंतजाम नहीं। और अगर ऐसे इस्लामिक स्कूल में डालिए, और अगर नहीं हो सकता तो अपने बहुत तय करके ऐसे सेकुलर स्कूल्स में डालिए जहाँ मजहब की कोई छाप ना हो, वरना पता नहीं मुझे मजहब के बचपन से खायल हो जाए। याद रखिए बड़े असर लेते हैं चीजों, तमाम तर वसाइल होने के बावजूद हमने आज जो है वो नज्म इस्लामिक नहीं लाया, या ऐसे मकतब और मदारिस नहीं कायम करे जो खालिस किताबों से उनकी तालीम। इसी तरह आज हम देखते हैं जो कुछ थोड़े बहुत पेरेंट्स हैं जो ध्यान देते हैं वो सिर्फ दुनियावी एजुकेशन पर देते हैं, दीनी एजुकेशन गायब है उनके पास, सिर्फ दुनियावी एजुकेशन। तालीम को भी अहमियत दीजिए, उसके लिए नज्म कायम कीजिए, उसके लिए सिस्टम बनाइए। याद रखिए जितना पैसा स्कूल में डालते हैं मैं समझता हूँ उससे ज्यादा पैसा आपने दीनी तालीम में डालना चाहिए, इसलिए कि अगर ये बच्चा मर जाएगा तो आखिर चीज काम आए, कोशिश करें और इसके लिए तमाम जिम्मेदार हैं। 11वां पॉइंट वो ये है, और इंशाल्लाह कुछ होगा, ये है कि बच्चे की तरबियत में अब दोस्त और अहबाब मतलब उसके अब दोस्त और फ्रेंड सर्कल का बड़ा इंपॉर्टेंस। अब ये था मरहला पैदाइश, घर की तरबियत वो सब हुआ, स्कूल की तरबियत हो गया, अब आया मामला दोस्त। एक बच्चे को लाख अच्छी तरबियत देने के बाद भी एक गलत दोस्त की जिंदगी की आपकी मेहनत पे पानी फेर सकता है। लिहाजा हमारे बच्चों के कौन दहलिया हो ना हो इसको तय वालिदैन करें, हम करेंगे। बेटा आज किसके साथ है? अम्मी आज हम अब्दुल्ला के साथ है। बेटे अब्दुल्ला कौन है? अब्दुल्ला फला अंकल के, वो अंकल कौन है? निकालिए डिटेल्स। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा बच्चा हरामखोर के साथ या ऐसे लोग जो हरामखोरी थे उनके साथ या लोगों पे और इंसानियत पे जुल्म करते उनके साथ रहे, वरना वो भी तो वालिदैन तय करेंगे बच्चे किसके साथ रहेंगे। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है जो अल ईमान में अल्लामा इब्न हदीस को लाया है, जो कि नासिर अल्बानी ने हमको हसन दर्जा दिया। आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तो भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से हर शख्स को ख्याल रखना चाहिए इससे दोस्ती करता है। और अरबी का एक मखौला है, कौल है, तुम ये ना पूछो कि वो कैसा है, तुम ये देखो कि उसके दोस्त कैसे हैं। मतलब किसी के बारे में मालूमात लेना है तो पूछने की जरूरत नहीं है, उसका फ्रेंड सर्कल देख लिए आपको पता चल जाएगा कि। तो बच्चों के दोस्त और सहेलियां बगैर वालिदैन के सलह के ना हो, ये बात तय हो। 12वीं चीज वो ये है कि बच्चों की तरबियत खेल कूद का नज़्म। बहुत सी बार वालिदैन बच्चों को खेल कूद करने नहीं देते, और एक गलती जो वालिदैन से होती है मालूम वो क्या है? ये गलती को आप अगर सुधारेंगे इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा है। वो क्या होता है? बच्चा जाकर समझिए टेबल पे हाथ लगा रहा है, ये मत करो, गिलास उठा रहा है कांच का, ये मत उठाओ, गाड़ी पे बैठ रहा है चाबी ले रहा है, ये मत लो, खाना खा रहा है तो ऐसा मत करो, वहां मत जाओ, यहाँ मत आओ। हम क्या करते मालूम? सिर्फ क्या मत करो, क्या मत करो, नहीं 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 बोलते हैं। वो दिल में सोचता है दुनिया में लायक है कुछ, हर चीज नहीं और नहीं और नहीं और नहीं थी करने की, समझ रहे आप? हर चीज को आप बोलते हैं, गाड़ी की चाबी को हाथ मत लगाओ, फौरन आपको बोलना पड़ेगा बेटा गाड़ी की चाबी को हाथ मत लगाओ, आपको की ला के देंगे क्योंकि उसको चाहिए। वो कांच के गिलास को हाथ मत लगाओ, आप उसके गिलास से वहां मत जाओ, इसके बदले बेटा आप यहाँ जाओ ना, उधर खतरा है। ये मत खाओ इसलिए कि इस्लाम में मना है बेटा, वो क्यों नहीं खाते? फौरन अल्टरनेट दीजिए उसको, ये नहीं तो क्या, ये तो क्या, ये सुन्नत रसूल है कि अल्लाह के रसूल जब सहाबा किसी अमल से रोकते फौरन अल्टरनेट। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक बार देखा हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु 2 नाखिस रद्दी के लेकर गए और एक अच्छी लाया। आपने कहा बिलाल ये रद्दी खजूरे एक शख्स दी और उसके बदले में एक अच्छा ले लिया। आपने कहा ऐसा मसूद है, तुम 2 रद्दी खजूरे पहले बेचो और बेचने के बाद फिर एक टोकरी अच्छी। तो पहले आपने कहा ये गलत है और फौरन सोल्यूशन दिया क्या करना है। तो बच्चों को वालिदैन से गलती क्या होती है? ये मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो बोलते हैं, फौरन आप बोले ये मत करो और ये करो, ये मत करो बेटा ये करो, ये मत करो ये करो, करना है एक्टिविटी, फितरत है ना बच्चों। तो बच्चों की तरबियत कूद बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। हमारे पास पेरेंट्स इस पे ध्यान नहीं देते, वालिदैन खेल कूद का कोई नज़्म जिससे उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो बर्न नहीं होती ना, फिर वो क्या करते हैं कहीं भी यूज करते हैं। बहुत से बार वालिदैन कमरे में बंद रखते हैं, गद्दे फाड़ देते हैं, दीवारों को रंग देते हैं, फिर वालिदैन परेशान होते जा रहे हैं।
آپ ان کو کھیلنے لگا رہے ہیں، ان کے اس جوش اور توانائی کو ختم کیجئے ڈیلی جو ڈیولپ ہوتی ہے. چلیے آج کھیلنا ہے، آج گارڈننگ کریں گے بیٹا، آج سنڈے چلو، آج کھودنا ہے، پلانٹیشن کرنا ہے اپنے کو، آج یہاں جانا ہے، آج مدد کرنا ہے، سوشل سروس کا کام ہے اپنا. چھوٹا بھی ہے تو ساتھ لے جائیے. آپ کا بزنس ہے، آپ کوئی چیز جما رہے ہیں، چلو بیٹا آج جمانے کے لیے میرے ساتھ رہوں گے. اس ایکسٹرا انرجی اس کو رائٹ کائنڈ آف گیمز میں ڈالیے، ایسے کھیل جو اس کے جسم کو نشو و نما دیتے ہیں. وہ فالتو قسم کے گیم نہیں جس کے اندر اس کا دن اور زندگی برباد ہو رہی ہے. اچھے کھیل یاد، اچھی چیزیں یاد رکھیں جو ضروری ہے ایک انسان کے، ان کھیلوں کی طرف، چیزوں کی طرف متوجہ کرے اور ان کو رائٹ کائنڈ آف سپورٹس کے اندر ڈالے، اور جس سے ان کی توانائی، طاقت. اسی طرح جو ہے 13 پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بچوں کے درمیان انعامی مقابلے رکھیں. انعامی مقابلے سے کمپٹیشن رکھیے کہ چلو آج دونوں خدمت کروں گے، آپ اس پہ انعام ملیں گا. آج دونوں قرآن کون زیادہ پڑھتا ہے اس پہ ملیں گا. آج سیرت طیبہ پر ایک کمپٹیشن ہے، آپ ایگزام دو فلاں ملیں گا. آج یہ کرو تو یہ ملیں گا، یہ پڑھوں گا یہ دیا جائے گا. شام تک یہ دعا کروں گے تو آج ایک کیڈبری آپ کے لیتا ہے شام میں. کون پڑھے گا سب سے؟ اگر آپ اس سال ایسے کامیاب ہوتے، اتنے پارے حفظ کرتے تو ایک گاڑی آپ کو آج دینے والے اس سال. ہم ان کے اندر مقابلے رکھیں، جذبہ پڑتا ہے اور بچے بہت زیادہ وہ کام کر پاتے ہیں جو کام ویسے. اسی طرح 14 پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں ایمانیات کا اہتمام کیجیے، جیسے کہ اسلامیات اور اذکار کا اہتمام. حرام کاموں سے روک کر حلال چیزوں کو بتائیے. ان کے اخلاق ڈیولپ کیجیے، آداب ان کے اچھے. نماز کو لے جائیے، 7 سال کے ہو جائے تو 10 سال کے نہ جائے تو سزا دیجیے کہ نماز کو چلے. قرآن کی تلاوت انہیں سکھائیے. لباس کا شعور دیجیے کہ کون سا لباس کون سا. تعلیم دی، بہادری سکھائیے تاکہ ہمارے بچے جو ہے اس دل نہ بن جائے کہ لوگوں کی مدد کرنا، آگے بڑھ کے کسی کو کام کو کرنا. یہ تمام چیزیں. 15واں پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو ہے تربیت کا جو ہے ایک نازک مرحلہ. اس کے بعد انشاءاللہ آخری پوائنٹ ہے نازک. وہ کیا ہے مانو، جب بچے ہمارے کالج جانے لگے بہت مرحلہ ہوتا ہے. اب یہ کیا ہو گیا ہے کہ اسکول کی تعلیم سے نکل گئے اور اب یہ سماج کے اندر. تو کالج میں ویسی تعلیم نہیں جہاں کیئر ٹیک کیا جاتا ہے. کالج